سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 72۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وهو خیر الرازقین، وإنک لتدعوهم إلى صراط مستقیم، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون۔ ام تسألهم خرجا، کیا آپ ان سے کوئی فیس مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، اس تیرے پروردگار کی طرف سے انعام بہت بہترین ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک تو ان کو بلاتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یقیناً یہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، یہ سیدھے راستے سے منہ موڑتے ہیں۔ ولو رحمناہم، اور اگر ہم ان پہ رحم کر بھی دیں، وکشفنا ما بہم من ضر، اور ہٹا دیں ہم ان سے وہ تکلیف جو ان کو پہنچ چکی، للجوا فی طغیانہم یعمہون، تو تب بھی یہ اپنی سرکشی کے اندر اسی طرح مست رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا۔ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس یہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی گڑ گڑائے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت ترین عذاب کا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو پھر یہ لوگ مایوس ہونے لگ گئے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے وہ اسباب اور وجوہات بیان فرمائی جو کفار کی طرف سے من گھڑت وجوہات تھی، عذر لنگ تھے، بہانے تھے، خود ساختہ باتیں تھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ مختلف چیزیں انہوں نے اپنے طور پہ بنائی ہوئی تھی۔ انہی میں ایک چیز، ایک آیت جس کا درس گزشتہ دروس میں رہ گیا تھا، اللہ پاک سے معافی مانگتے ہوئے، افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس بات پہ غور کیوں نہیں کرتے۔ القول سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس قول سے، اس قرآن کریم پہ تدبر، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس قرآن کریم کو ہی غور سے دیکھیں، اس کے ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جائیں،
تو اسی کا ایک ایک بول بتلاتا ہے کہ یہ کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی بشر اور انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہی ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں غور اور تدبر کا حکم دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہاں فرمایا افلم یدبروا القول۔ یہ قرآن کریم، اس کے اندر تدبر، اس کے اندر غور و فکر، اس کی گہرائی میں اترنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو سیدھے راستے پہ رکھتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم کو چھوڑ کر، اللہ کی اس مضبوط رسی کو چھوڑ کر اور اللہ رب العزت کے اس فرمان شان علی شان کو چھوڑ کر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم عزت پا سکتے ہیں، پنپ سکتے ہیں اور دنیا میں سربلندی حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ ہماری خام خیالی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک خیالی پلاؤ ہیں، اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ اس میں وہ باتیں نہیں جو ان کے آباء و اجداد کے پاس آئی؟ کیا یہ اس لیے رکاوٹ بن گیا؟ تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی اسی دین حق پر قائم تھے، ان کا دین بھی یہی توحید والا دین تھا۔ تو یہ کس چیز کے متلاشی؟ کیوں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو یا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھی بات کر رہے ہیں اس لیے نہیں مان رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نعوذ باللہ جنون لاحق ہے اس لیے یہ بات نہیں مان رہے، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نہیں پہچان رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا، پاکیزہ زندگی وہ ان کے سامنے نہیں، یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ دین ہماری خواہشات کے مطابق بنے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا، کائنات کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، ہر ایک کی خواہش کے مطابق تو دین نہیں بن سکتا۔ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ ام تسألہم خرجا، کیا آپ نے ان سے کوئی انعام مانگا؟ کوئی ان سے آپ پیسے کا سوال کرتے ہیں؟ کوئی آپ ان پہ ٹیکس لگاتے ہیں؟ خراج عربی زبان میں ٹیکس اور ایسی چیز کے لیے کہا جاتا ہے جو زبردستی وصول کی جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آپ ان سے کوئی سوال نہیں کرتے، مالی طور پہ کوئی کرپشن نہیں، کوئی ان پہ بوجھ نہیں ہے، اور فخراج ربک خیر، آپ کو انعام دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے، اور اس کا انعام اور اس کا خراج اور اس کا دیا ہوا عطیہ وہ سب سے بہترین ہے۔ کوئی سوال نہیں، کوئی مالی کرپشن نہیں، کوئی بد اخلاقی نہیں، کوئی بدعنوانی نہیں۔ اللہ رب العالمین کے انعام پر، اللہ کی طرف سے اجر کے اور ثواب کے امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محنت کر رہے ہیں، اور یقیناً فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا وہ اللہ رب العالمین۔ رزق تو صرف اللہ ہی دیتا ہے، رازق صرف وہی ہے۔ رازقین جمع کا لفظ اس لیے لائے، دنیا میں انسان کو بہت سارے اسباب نظر آتے ہیں رزق کے، کسی کو مل نظر آتی، کسی کو فیکٹری نظر آتی، کسی کو دکان نظر آتی، کسی کو ماں باپ نظر آتے ہیں، جس کے جو ذرائع آمدن ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے رزق آ رہا ہے، حالانکہ حقیقی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے جتنے بھی اسباب تم دیکھ رہے ہو ان سب میں سب سے بہترین سبب رزق دینے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو آپ کی تو امید اللہ سے ہے اور آپ اللہ کی طرف ہی بلا رہے ہیں۔ اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صراط مستقیم ہے، قرآن کریم صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ ہر دور کے اندر انعام والے لوگ، انعام یافتہ لوگ، اللہ والے لوگ، انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے، انہی کا راستہ صراط مستقیم۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ، ایک رجال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے بندے۔ قرآن کریم میں سورۃ فاتحہ میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کا ذکر کیا، سیدھا راستہ دکھا، کن لوگوں کا راستہ؟ جن پہ تو نے انعام کیا، اور وہ ہر دور کے اندر موجود ہیں۔ ہر دور کے جو اللہ والے ہیں ان کا راستہ یہی سیدھا راستہ۔ اور فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن لوگوں کو آخرت کا کوئی یقین نہیں، آخرت پہ ان کا کوئی ایمان نہیں، ان کو آخرت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، عن الصراط لناکبون، وہ سیدھے راستے سے اپنا رخ موڑ لیتے، وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی بجائے منہ پھیر لیتے۔ اور فرمایا اگر ان لوگوں کو، اگر میں ان کو عذاب میں مبتلا کروں اور پھر ان پہ رحم کر دوں تو یہ ایسے ہٹ دھرم اور ضدی، انادی، فسادی لوگ ہیں کہ یہ پھر بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پہ رحم کر دیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍ، اور جو تکلیف ان کو پہنچ چکی ہم اس کو ہٹا دیں، تو لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنی سرکشی کے اندر پھر اسی طرح غفلت میں، بے ہوشی میں، مدہوشی میں مست ہو کر اسی طرح اپنی سرکشی میں لگے رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیات مبارکہ اس تناظر میں نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اہل مکہ کی جو چیرہ دستیاں تھیں اور مظالم تھے اور ان کی سازشیں تھیں، مکاریاں تھیں، ان سے تنگ آ کر آپ نے ایک دفعہ ان کے لیے بد دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر کافروں کے لیے بد دعا نہیں کی، دعا ہی کی ہے، اور اپنی ذات کے لیے تو کبھی بھی بد دعا نہیں کی۔ اپنی ذات کی تکلیفوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بد دعا نہیں کی۔ چند مواقع ہیں جن میں ثابت ہے کہ آپ نے بد دعا کی ہے، اور وہ مواقع ہیں جہاں دین کا نقصان ہوا ہے، جہاں امت کا نقصان ہوا ہے، جہاں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو ستایا گیا اور تنگ کیا گیا ہے، وہاں پھر آپ نے بد دعا بھی کی ہے۔ اہل مکہ کے خلاف آپ نے بد دعا کی، اللہم علیہم سنین کسنی یوسف، اے اللہ ان پہ ایسا قحط مسلط فرما جیسا یوسف علیہ السلام پہ قحط مسلط ہوا، ایسا قحط ان پہ مسلط فرما۔ اللہ کی شان، اہل مکہ پہ وہ قحط پڑا، ایسی قحط سالی ہوئی کہ مردار جانوروں کے چمڑے کھانے پہ مجبور ہوئے، پتے کھانے پہ مجبور ہوئے، بھوک سے مرنے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب صلح حدیبیہ کا دور چل رہا تھا، تو ابو سفیان مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مہربانی فرمائیں، ہمارے بڑے بڑے سردار تو آپ نے بدر میں قتل کر دیے، اور جو باقی بچ گئے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہیں، اور آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، اللہ سے دعا کریں یہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ ابھی تک ایمان نہیں لائے، کافر ہیں، لیکن یقین ہے اس قدر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ تو رحمت کائنات تھے، اس نے واسطہ دیا، آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں رحمت للعالمین ہوں، تو ہمارے لیے کیوں نہیں دعا کر رہے؟ ہم آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، صلہ رحمی کریں اور ہمارے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا دراز کیے، آپ نے ہاتھ بلند کیے، اللہ سے دعا کی،
اللہ پاک نے اسی تناظر میں فرمایا میرے محبوب اگر میں ان پہ رحم کر دوں، ان کی تکلیف کو دور کر دوں تو یہ ایسے ضدی، ہٹ درم، انادی، فسادی ہیں کہ یہ پھر بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں، یہ پھر بھی اپنی بدعملیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اس عذاب میں یقیناً ہم نے ان کو پکڑا ہے۔ یہ جو اب قحط سالی میں مبتلا ہیں اس میں ہم نے ہی ان کو جکڑا ہے، لیکن اس کے باوجود فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، یہ رب کے سامنے نہیں جھکے، اللہ کے سامنے نہیں جھکے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی رب کے سامنے روئے دھوئے اور گڑ گڑائے۔ میرے محترم دوستو، قحط سالی، چیزیں نہ ملے یہ بھی قحط سالی ہے، اور چیزیں ہوں لیکن حد سے زیادہ مہنگی ہو جائیں یہ بھی قحط سالی۔ آج اسی عذاب کے اندر ہم بھی گرفتار ہیں، اور بدقسمتی سے اب بھی عمومی طور پر رب کی طرف رجوع نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف گڑ گڑا نہیں رہے، اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے۔ انفرادی طور پہ تو بہت سارے لوگ ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن اجتماعی اور قومی طور پر اللہ سے جو معافی مانگنے کی اور گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس وعدے کو نبھانے کی ضرورت ہے جس وعدے کے ساتھ ہم نے اس وطن کو حاصل کیا تھا۔ 70 سال گزر گئے، اس کی طرف ہم ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکے کہ اس خطے میں ہم اللہ کا نظام لائیں گے۔ اس وعدے کو نبھانے کی ضرورت ہے، اس کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن آج بھی ہم اس طرف دھیان اور توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو اللہ پاک نے یہی صورتحال اہل مکہ کی بیان کی تھی کہ اگر میں ان کی تکلیف دور بھی کر دوں تو یہ ظالم پھر بھی اپنی سرکشی کے اندر، بغاوت کے اندر، قرآن کی مخالفت کے اندر اسی طرح مدہوش اور مست رہیں گے۔ اور فرمایا حتیٰ اذا فتحنا علیہم، آپ کی دعا سے وہ عذاب ہٹ گیا، وہ عذاب دور ہو گیا، لیکن فرمایا جب ہم نے ان پر فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا دروازہ کھول دیا، بڑے عذاب کا دروازہ کھول دیا، تو پھر یہ لوگ مایوس ہونے لگے کہ اب تو کوئی صورتحال نہیں، اب تو بچاؤ کا راستہ ممکن نہیں، پھر تو مایوس ہونے لگ گئے۔ اس بڑے عذاب سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں بڑے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے قیامت تک امت کو حکم دے دیا کہ ہر میدان کے اندر ان کافروں کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو کھلا نہیں چھوڑنا، جہادی طور پر، علمی طور پر، ٹیبل ٹاک کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، ہر میدان کے اندر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے حکم دے دیا اس کو فرمایا ذا عذاب شدید، یہ سخت ترین عذاب ہے کافروں کے لیے۔ فرمایا جب ہم نے اس کا دروازہ کھول دیا تو اذا ہم فیہ مبلسون، اب یہ کافر مایوس ہونے لگے کہ اب ہمارا نظام نہیں چل سکتا، اب نظام چلے گا تو صرف کس کا چلے گا؟ اللہ رب العالمین کا چلے گا۔ اب یہ مایوس ہو رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی آیات ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہیں کہ آج بھی امت مسلمہ کی عزت، سربلندی اور سرخروئی، بالخصوص ہم اہلیان پاکستان کا وقار اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بن جائیں، اور اللہ کے نظام کو اپنی ذات سے لے کر اپنے وطن اور پھر پورے جہان میں لانے کے لیے ہم پرعزم ہو جائیں۔ اس کے بغیر ہماری نجات نہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتاً کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم